السلام علیکم ممبرز اینڈ ویورز آف ٹریڈنگ آن لیولز. ایک بار پھر ایک منفرد ویڈیو لے کر آپ کے لیے آیا ہوں، اور میرا جس طرح وعدہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی ویڈیوز دی جائیں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں. اور خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جتنی ان کی تکلیف آج کل ہے، اس کے تناظر میں اگر میں دیکھوں تو اس وقت اپنی اسکلز کو انہینس کرنا بہترین سلوشن ہو سکتا ہے. اس ٹائم کو فروٹفل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے ٹریڈنگ اسکل کی انہینسمنٹ پہ کام کیجیے. ایسی ویڈیوز دیکھیے جو آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دیں. یہ جو ہمارا ٹائٹل سلائیڈ ہے، اس میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، سوچنا، سمجھنا، دریافت کرنا نئے نئے طریقے. مطلب میں ایک بات ہمیشہ میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، مشورہ نہیں، ایک بات میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے عبدالقدیر خان کو تعلیم دی ہوگی پرائمری میں، سیکنڈری میں، کالج میں، اس نے وہ کام نہیں کیا جو عبدالقدیر خان نے کیا. تو جو میں اسٹریٹجیز آپ کو بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہی حرف آخر ہو. آپ لوگ اس سے زیادہ بہترین اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں آن دی بیسس آف ریئل ایکسپیرئنس، واٹ یو ایکسپیرئنس وائل ٹریڈنگ. کیونکہ آپ جب ٹریڈ کرتے ہیں روزانہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے. اگر آبزرویشن اچھی ہو تو آپ یہ سمجھ سکیں گے. میں تو اپنے آپ کو اسی لیے ٹیکنیکلز کا طالب علم سمجھتا ہوں، اور میں ہر روز کوئی نیا اینگل دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کبھی نہ کئی دفعہ مجھے کوئی نیا اینگل نظر آتا ہے، پھر اس کو متواتر ٹیسٹ کرتا ہوں، اور پھر جب وہ ثابت ہوتا ہے ایک کامیاب اینگل، تو پھر اس کو اپنی انالیسس کا حصہ بناتا ہوں. تو جناب، یہاں پر میں نے اپنے ایک کلائنٹ سے وعدہ کیا تھا کہ پلان بی پر بات کریں گے، کیونکہ ایف او ایم سی ڈیٹا جب آیا تھا تو اس پہ جس طرح مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس پر بات کروں گا. آج سے تقریباً میرے خیال میں یہ 10 سال پہلے کم و بیش میں نے یہ اسٹریٹجی انٹروڈیوس کی تھی، اور اس کو نام دیا تھا پلان بی. پلان بی اس لیے کہا اس کو کہ ریگولر ٹریڈنگ سے ذرا ہٹ کے یہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی، اور خاص موقع ہوتا ہے جس وقت یہ پلان بی جو ہے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر وقت پلان بی پہ ٹریڈ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس کو پلان بی کا نام دیا گیا. اچھا جناب، چلتے ہیں ہم اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف. پلان بی میں کی اہم باتیں تھوڑی سی ڈسکس کر لیں. ایک بات یہ کہ یہ ایک اسپیشل اسٹریٹجی ہے جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز یا اسکیلپرز کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی کہ جو کم وقت کی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور وہی لوگ اس کو بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. جس طرح دوسرا پوائنٹ میں نے کہا کہ آپ اس کو اسی وقت بہتر طور پہ کر سکیں گے جب آپ کوئک ڈیسیژن، جلدی فیصلے کرنے کی آپ میں اہلیت ہوگی. وہ ہر ایک میں نہیں ہوتی، خاص طور پہ میڈیم اور لانگ ٹرم ٹریڈرز میں. تیسرا پوائنٹ، اسٹریٹجی ڈیزائن ٹو گیٹ بینیفٹڈ ود دا اپ کمنگ ڈیٹا آف دا مارکیٹ. یعنی کہ ایک غیر معمولی صورتحال سے کس طرح مستفید ہوا جا سکتا ہے. غیر معمولی صورتحال کیا ہے؟ ڈیٹا کا آنا. ریگولر مارکیٹ میں کوئی بھی اسٹاک ہو یا کوئی بھی کموڈیٹیز ہو، اس کا ہر وقت تو ڈیٹا نہیں آتا کہ آپ مجھ سے کہیں کہ یار صبح سے شام تک ڈیٹا آتا رہتا ہے. بالکل بھی نہیں. ڈیٹا کوئی خاص وقت مقرر ہوتا ہے، اسی پہ ڈیٹا آتا ہے. ٹھیک ہے جی.
चौथा पॉइंट, ये ट्रेड 1 मिनट से कम भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की ट्रेड होती है ये, यानी कि 1 मिनट से कम भी हो सकती है और 15 मिनट तक हो सकती है। तो अब आप तसव्वुर कर लीजिए कि कितने क्विक डिसीजन लेना इसके लिए कितना ज़रूरी है, ये बात आप खुद ही समझ लीजिए। ठीक है जी। फिर इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो अहम तरीन जुज़ है, वो ये है, आपके पास डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो, उस डेटा की प्रीवियस बिहेवियर्स आपको पता हो, ये तमाम चीज़ें, और बिलीव, और दूसरा पॉइंट, टेक्निकल्स पे आप बिलीव करते हो। अगर आप टेक्निकल पे बिलीव नहीं करते तो जस्ट फॉरगेट इट, प्लान भी आपके किसी काम का नहीं है। डेटा को नहीं जानते, प्लान भी किसी काम का नहीं है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जो 2 पॉइंट मैंने बताए थे, की पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटा जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, उस स्पेसिफिक डेटा को, यानी कि अगर मैं ज़्यादा मिसाल आपको इंटरनेशनल मार्केट और कमोडिटीज़ की दूंगा, क्योंकि सब में ज़्यादा प्लान बी का जो अप्लीकेबल होता है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडर्स के लिए सब में ज़्यादा है, और उनके पास जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में ऐसे डेटा मौजूद है जो प्लान बी को इफ़ेक्टिवली आपको अप्लाई करने का मौका देते हैं। तो जहाँ भी आप ट्रेड कर रहे होंगे और उसका जो भी डेटा होगा, डेटा 10 किस्म का होता है, उन 10 में से हर डेटा की मूव एक जैसी नहीं होती, हर डेटा इतना बड़ा नहीं होता, हर डेटा इतना अहम नहीं होता। तो पहले तो इस बात को समझना कि कौन सा डेटा अहम है जिस पे प्लान बी अप्लाई हो सकता है। एक बिल्कुल ही आम सा डेटा है, उस पे प्लान बी नहीं अप्लाई हो सकता, तो इस बात को समझना। और फिर ये बात जानना कि ये डेटा जब पिछली दफ़ा रिलीज़ हुआ था, क्योंकि ये डेटा पहली दफ़ा तो नहीं आ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है या इन्फ्लेशन का डेटा है या FOMC मीटिंग है, फेडरल स्टेटमेंट है, या जो फेडरल रेट होता है उसका ऊपर नीचे होना, तो ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। पिछली दफ़ा कब हुआ था, उस वक्त कितना डेटा फोरकास्ट था और एक्चुअल क्या आया था, और फोरकास्ट जो था अगर उतना ही एक्चुअल आया तो कितनी मूव बनी थी ऊपर और नीचे, और अगर उसके बरक्स आया था फोरकास्ट के तो फिर कैसी मूव बनी थी। इन सब चीज़ों का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, और वो किस तरह होगा, बहुत आसान है। जब डेटा आता है उसको एक्सेल पे एक शीट बना लें, कॉलम में लिख लें, FOMC का एक कॉलम बना लें कि ये इस तारीख को आया था, तो उस वक्त डेटा रिलीज़ होने से पहले ये रेट था, डेटा जब रिलीज़ हुआ तो अगले 1 घंटे में ये हाई बना, ये लो बना, बस बात ख़त्म। और क्या डेटा आया वो लिख ले, तो पता लग गया कि 1 घंटे में ये इतना वॉलेटाइल हुआ, अब ये रिकॉर्ड महफूज हो गया। इस तरह हर FOMC का अगर आप लिखते हुए जाएंगे तो आफ्टर 2 months और मोर देन 2.5 months आपको अब तजुर्बा हो जाएगा। अब आपको ना डेटा उसमें एक्सेल शीट में जमा करने की ज़रूरत है, करते रहें तो अच्छा है, 1 मिनट लगता है मगर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी। ये होगी तो फिर प्लान भी इफेक्टिवली अप्लाई हो सकेगा। दूसरा की पॉइंट क्या था कि बिलीव ऑन टेक्निकल एनालिसिस, तो मैंने यहाँ ऐड किया है फर्म बिलीव, पुख्ता यकीन होना टेक्निकल एनालिसिस पे, यानी कि तकनीकी तज्जिया जो है उस पर पुख्ता यकीन होना।
چاہے آپ کسی انسٹرومنٹ میں ٹریڈ کر رہے ہوں، گولڈ میں کر رہے ہوں، کروڈ آئل میں کر رہے ہوں، S&P 500 میں کر رہے ہوں، یورو USD میں کر رہے ہوں، ڈاؤ جونز میں کر رہے ہوں، نیسڈیک میں کر رہے ہوں، گولڈ میں کر رہے ہوں، سلور میں کر رہے ہوں، کہیں بھی کر رہے ہوں، اس کا تکنیکی تجزیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس دن کا، اور اس ٹیکنیکل انالیسس پہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے. اگر یہ سب ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہوگا پلان بی پہ عمل کرنا. اور یہ پختہ یقین کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل لیولز ہوں گے اس دن کے، وہ لیولز اس کی انٹریز اور ایگزٹ میں استعمال ہوں گے. ہم کوئی ہوا میں ٹریڈ نہیں کریں گے، لاجک پھر بھی ہوگی، باوجود اس کے کہ یہ تھوڑی سی آپ کو ٹریڈ ایسا لگے گا کہ لاجک سے ہٹ کر ہے، مگر اس کی بنیاد کسی نہ کسی لاجک پر ہے. اب یہ میری ایجاد ہے اور میں نے یہ اسٹریٹجی ڈیفائن کی ہے، ڈیزائن کی ہے، تو میں تو اس کو ایک لاجک کی بنیاد پر سمجھتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے تو ہو سکتا ہے عین ممکن ہے. بہرحال یہ دو باتیں آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہیں تو ہم اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا ہے کیا، ہوتا کیا ہے. تو سب میں پہلے میں نے ڈیٹا لکھا، پھر اس کے بعد لکھا مارکیٹس، کیونکہ ہر مارکیٹس کا الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے. اس میں 4 مارکیٹس میں نے آپ کو دکھائی: اسٹاکس، کموڈیٹیز، فوریکس اور انٹرنیشنل مارکیٹس یا انٹرنیشنل انڈیسز. ٹھیک ہے جی. اب جناب اسٹاک مارکیٹ میں کون سے ڈیٹا ہوتا ہے؟ بورڈ میٹنگ، مٹیریل انفارمیشن، کارپوریٹ اناؤنسمنٹ، کارپوریٹ پے آؤٹ، پازیٹیو اور نیگیٹو خبر. ٹھیک ہے جی. یہی کچھ ڈیٹا ہوتا ہے. اس میں سب میں زیادہ اہم کردار جو ادا کرتے ہیں وہ کارپوریٹ پے آؤٹ یا اناؤنسمنٹ اور بورڈ میٹنگ. اسی طرح کموڈیٹیز میں نے یہاں زیادہ تذکرہ کروڈ آئل کا کیا ہے، کیونکہ جو گولڈ کے جو ڈیٹا ہوتے ہیں وہ کم و بیش فوریکس اور انٹرنیشنل مارکیٹ والے ڈیٹا ہوتے ہیں. تو کموڈیٹیز کے کروڈ میں ڈیٹا جو ہوتا ہے، سب میں اہم ترین ڈیٹا کروڈ آئل انوینٹری ڈیٹا. اس میں 2 قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، ایک جو مین انوینٹری ہوتی ہے اور ایک امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے جو عام طور پہ منگل کی رات کو آتا ہے. اور کروڈ آئل انوینٹری جو ان کی مین انوینٹری ہے وہ بدھ کو ہوتی ہے. کموڈیٹیز میں اس کے علاوہ انٹرنیشنل نیوز بہت اہم ہوتی ہیں. اگر کوئی جنگی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کوئی آپس میں ملک لڑ رہے ہیں، یا کسی کا تیل بند کر دیا ہے، کوئی بیل لگ گیا ہے، کوئی ریفائنری بند ہو گئی ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، یا کسی سمندر کے کسی حصے میں کوئی جھگڑے شروع ہو گئے، تو آمد و رفت جو ہے جہازوں کی متاثر ہو رہی ہے، سپلائی کا پرابلم ہو رہا ہے، کنزمپشن بڑھ رہا ہے، کنزمپشن کم ہو رہا ہے. جیسے کووڈ میں کنزمپشن رک گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اوپیک میٹنگ، اوپیک کے اسٹیٹمنٹس، ڈالر کا اتار چڑھاؤ، اور FOMC میٹنگ اور ڈالر ڈیٹا میں نے گولڈ کے لیے لکھا ہے. یہ اتنا FOMC جو ہے تو بہت بڑا ڈیٹا، مگر کروڈ آئل پہ اتنا بڑا اثر نہیں ڈالتا. وہ اتنا ہی اثر ڈالتا ہے جتنا اثر ہونا چاہیے، کیونکہ کروڈ ٹریڈ ڈالر میں ہوتا ہے. اب چلتے ہیں فوریکس ڈیٹا کی طرف. فوریکس ڈیٹا سے پہلے ہم انٹرنیشنل انڈیسز کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں. اس میں بڑے قسم کے ڈیٹے ہوتے ہیں. اکنامک ڈیٹا آن دا ہول میں کہہ لوں، اس میں بہت سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. انفلیشن، CPI انفلیشن، فلانا فلانا. ان امپلائمنٹ ڈیٹا، بے روزگاری کا ڈیٹا. اچھا ہاؤس سیلز ڈیٹا، ہاؤس سیلز میں بھی نیو ہاؤس سیلز ڈیٹا، پینڈنگ ہاؤس سیلز ڈیٹا، یہ بھی ریلیز ہوتا ہے. گڈ سیلز ڈیٹا،
کہ ان کی اوور آل جو سیل ہے ان کی ملک میں وہ کیسی جا رہی ہے، اس کے اعداد و شمار ہوتے ہیں اس میں۔ پھر انٹرنیشنل نیوز آبویسلی اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد اہم ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ جو ایف او ایم سی کا ہے، ڈالر کا اتار چڑھاؤ۔ ان امپلائمنٹ کا بھی ڈیٹا نسبتاً اہم ہوتا ہے، اور یہ جو ایف او ایم سی کی بات کی ہے یہ۔ اب فوریکس میں اگر آپ آئیں تو تقریباً یہ جو انٹرنیشنل انڈیسز کا ڈیٹا ہے وہی ڈیٹا فوریکس کا بھی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، جو اضافی بات ہوتی ہے، کیونکہ فوریکس میں ڈفرینٹ کرنسی پیئر ہوتے ہیں، تو باقی تو تمام انٹرنیشنل ڈیٹا اس میں کام کرتا ہے، انٹرنیشنل انڈیسز والا، مگر اگر آپ یورو یو ایس ڈی میں کام کرتے ہیں تو یورو کا جو انفلیشن ڈیٹا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، یورپین اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاؤنڈ یو ایس ڈی میں کام کرتے ہیں تو یو کے کی اکانومی کا ڈیٹا وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ تمام ڈیٹا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو شاید لگ رہا ہو میں بہت سارے ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں، مگر اگر آپ اس کو ایک بار لسٹ کر لیں اور سمجھ لیں تو پھر یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو بین الاقوامی مارکیٹس کی اور کموڈیٹیز کی کال ہوتی ہے اور فوریکس کی، اس میں ہم روزانہ ڈیٹا بتاتے ہیں۔ آج کون سا ڈیٹا ہے؟ کئی دفعہ ڈیٹا ہی نہیں ہوتا، کئی دفعہ کوئی ایک آدھ ڈیٹا ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی غیر اہم ڈیٹا ہوتا ہے، شاذ و نادر امپورٹنٹ ڈیٹا آتا ہے۔ مطلب ویک میں ایک ڈیٹا اہم، کروڈ آئل کا ویکلی ڈیٹا ہوتا ہے تو ویک میں ایک ڈیٹا تو آپ کو کروڈ آئل کا ملتا ہی ملتا ہے، اور اس طرح جو باقی مارکیٹ ہے اس میں بھی میرے خیال میں ایف او ایم سی 21 دن پہ آتی ہے شاید، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور اس طرح مختلف ڈیٹا ہیں جو مختلف ٹائمنگز میں چلتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 گھنٹے کا چارٹ دکھایا ہے گولڈ کا۔ آپ دیکھیں کہ اس چارٹ میں جو ڈیٹا ابھی ایف او ایم سی کا 21 ستمبر کو آیا ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ سب میں اوپر دیکھیں وہ ڈیٹا دکھایا ہے میں نے جس طرح ہم کال میں دکھاتے ہیں، تو فورکاسٹ 3.25 تھا اور ڈیٹا آیا 3.25۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیٹا نیوٹرل ہے، جو فورکاسٹ تھا وہی آیا ہے، اور جو فورکاسٹ ہوتی ہے وہ تو کافی پہلے ہو جاتی ہے، تو عام طور پہ فورکاسٹ کو لے کے مارکیٹ اس کو اسپیکولیٹ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر فورکاسٹ اس کی 3.25 تھی تو مارکیٹ نے پری ڈیٹا اسپیکولیشن میں، جو کبھی کبھی 1-1.5 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کو ڈسکاؤنٹ کر لیتی ہے۔ اب آ جائیں آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، میں نے ریڈ کلر کا سے 2 کینڈلوں کو بیچ میں رکھا ہے، جو ریکٹینگل بنایا ہے، وہ بیسیکلی پہلی جو بلو کینڈل ہے لمبی سی، وہ وقت ہے جب ڈیٹا ریلیز ہوا، ٹھیک ہے، اور اچھی خاصی اگر اس سے پہلے کی آپ کینڈلیں دیکھ رہے ہیں آرام سے ٹریڈ ہو رہی تھی، ریگولر کینڈلز بن رہی تھیں، جیسے ہی ڈیٹا کا ٹائم آیا ایک بڑی لمبی سی کینڈل بن گئی۔ دس از دی ڈیٹا والیٹیلٹی کازڈ بائی دا ریلیز ڈیٹا، جو ڈیٹا آیا اس کی وجہ سے اتنی بڑی موو آئی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اگلا گھنٹہ جو تھا اس کی موو اس گھنٹے کے نسبتاً کم ہوئی، اور اس کے بعد وہ واپس آیا نیچے۔ پہلے میں تو وہ اوپر بھاگ گیا، دوسرے میں نیچے آیا۔ کیوں نیچے آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپر انٹرپریٹیشن کس کو کہتے ہیں، مطلب ڈیٹا جب آیا تو لوگوں نے، مختلف لوگوں کے جو خیالات تھے وہ آپس میں لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے بس جی تیزی، کوئی کہتا ہے مندی، اس میں یہ اس طرح کی کینڈل بنتی ہے بڑی ساری۔ اس کے بعد پھر لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو فنڈامنٹل اینالسٹ ہیں باہر، وہ ڈیٹا کے ریلیز کے ساتھ ہی ان کے آرٹیکل تیار رکھے ہوتے ہیں کہ کیا ڈیٹا آنے پر وہ کیا اپنا کمنٹ دیں گے، ان کے کمنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ کمنٹ آتے ہیں تو
जो ट्रेडर होते हैं अब डेटा को समझने लगते हैं, तो फिर जैसा डेटा आया होता है मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी वॉलेटिलिटी को कम करती है और फिर अपनी उसी रफ्तार पे आ जाती है। ये तो मैंने आपको 1 आवर चार्ट पे शक्ल दिखा दी। अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि यही चार्ट 1 आवर वाला जो है उसमें हमने एक्शन क्या लेना था। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब इसमें दाएं जानिब आप देखें जहां गोल्ड स्पॉट 1 आवर चार्ट लिखा है तो वो हिस्सा 1 घंटे का चार्ट है। उसके बाद उल्टे हाथ पे जो छोटी जगह में जो कैंडल्स दिखाई गई हैं वो 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेड इतनी तेज़ हुई हैं कि आपको छोटे चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है। अच्छा, सब में पहले तो एक चीज़ देखिए कि ये जो मूव आई थी FOMC पे वो आई 1654 से लेके 1688 तक। अब जनाब इसका अगर हम टोटल निकालें, ये मूव कहलाएगी हाई टू लो। तो अगर हम मैं इसको कैलकुलेट भी करके आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें 88 और 54 को तो $34 गोल्ड मूव हुआ। $34, इमेजिन कीजिए। क्या आम दिनों में $34 मूव होता है ऊपर नीचे? कभी भी नहीं। बगैर किसी डेटा के, न्यूज़ के इतनी बड़ी मूव नहीं बनती। गोल्ड की एवरेज मूव जो होती है $6 से $12-10 तक होती है। एवरेज मूव $6 से $12, $34 की मूव आई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने प्लान भी अप्लाई कैसे करना है। अब आप देखिए ऊपर मैंने अपनी कॉल लिखी हुई है उसी दिन की जिस दिन का ये डेटा आया था। उस दिन हमने कहा था कि आप 1659 से 70 के नीचे शॉर्ट जाएंगे और अदर ऑप्शन शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का है, यानी कि डेटा को के बारे में सोचे बगैर एक जो कॉल आपको एक दिन पहले जो दी जाती है उसमें ऑप्शन दिया था शॉर्ट करना या शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करना। अब जब डेटा का टाइम आया तो हमने इस कॉल को अभी रोक दिया क्योंकि हमने जो ट्रेड डेटा की टाइमिंग से पहले करनी थी कर ली। और अगर आप बाएं जानिब देखेंगे जहां 1668 लिखा है तो आप देख रहे होंगे कि वो नीचे ही की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ उस वक्त तक किसी हद तक एक आध ट्रेड करा चुका था। अब डेटा ये 11:30 बजे आना था, 11 और 11:30, तो हम 10:30 और 10 बजे से अपनी तैयारी कर लेंगे क्योंकि प्री डेटा स्पेकुलेशन होती है। एक तो प्री डेटा स्पेकुलेशन 1.5-2 दिन पहले ही शुरू हो जाती है और एक प्री डेटा स्पेकुलेशन आधा 1 घंटा पहले शुरू होती है, वो बहुत तेज़ होती है। अब उसको दिखाने के लिए मैंने उसको ये 1 आवर कैंडल को तोड़ लिया 15 मिनट कैंडल में, तो ये तकरीबन 10 कैंडलें 2.5 घंटे की मैंने दिखाई हैं। अब देखिए दोबारा कॉल पे आइए, ऊपर की जानिब जहाँ डेली कॉल दिखाई गई है उसमें नीचे लेवल्स की टेबल है। जिस वक्त डेटा आने वाला था गोल्ड कहाँ था? गोल्ड था 1668 पे। तो 1668 की जो सब में करीब वाला लेवल था उसको मैंने ब्लैक स्क्वायर बनाया है 1667। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसके दाएं जानिब 5 सपोर्ट और उसके बाएं जानिब 5 रेजिस्टेंस, इनको मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने कहा चूंकि वॉलेटिलिटी होगी तो मैं पहली और दूसरी सपोर्ट और पहली और दूसरी रेजिस्टेंस पे कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी तो इतनी मूव तो वो ऐसे ही बना लेगा, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं करना। मैं 3rd, 4th और 5th इन पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, जो 3rd, 4th और 5th सपोर्ट थी उस पे एक एक लॉट लॉन्ग की प्लेस कर दी बाय, और जो रेजिस्टेंस थी रेजिस्टेंस नंबर 3, 4 और 5 उन पे एक एक लॉट शॉर्ट की प्लेस कर दी। अब जनाब 11 बज गए, डेटा आ गया
کیونکہ اس وقت تو کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکتا جس تیزی سے یہ موو ہوتی ہے. اس وقت صرف ٹریڈ کلوز کرنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کو, ٹریڈ لگانے کا ٹائم نہیں ملتا. تو چونکہ میں نے 3 بائے اور 3 شارٹ پلیس کر دی تھی, تو جیسی ڈیٹا آیا وہ بری طریقے سے نیچے بھاگا. تو میرا پہلا لانگ تیسری سپورٹ پہ لگا ہوا تھا 1654.30 پہ, تو اس سے 20 پیسے اوپر میں نے 1654.50 پہ لگایا ہوا تھا. دوسرا میں نے 1649 پہ لگایا, تیسرا میں نے 41 پہ لگایا. تو وہ لو بناتا ہے 1653.66 کا. تو میری 2 بائے تو مجھے ملی ہی نہیں, 1 بائے ملی. کوئی بات نہیں, 1 بائے ملی, اور جیسے ہی وہ بائے ملی اس نے اوپر بھاگنا شروع کیا. ذرا دیکھیں 15 منٹ کے چارٹ پہ کہ جیسے ہی وہ لو بناتا ہے اس کے بعد وہ اوپر بھاگتا ہے. اب جب اوپر بھاگنا شروع ہوتا ہے تو وہ 1680.50 کو کراس کرتا ہے. جب 80.50 کو کراس کرتا ہے تو میری پہلی شارٹ ہو جاتی ہے. یہاں میں نے لگائی ہے کیونکہ 3 ریزسٹنس میں نے 3 شارٹ لگائی, اور اوپر جاتا ہے 1684.90 پہ میری شارٹ ہٹ ہو جاتی ہے. 2 شارٹ ہٹ ہو گئی, اور اب میں 1654 والا لانگ اس کو میں اپنے ہاتھ کی انگلی پہ کلک لیے بیٹھا ہوں, یہ کلوز ٹریڈ کرنی ہے. اب میری مرضی ہے, 80 پہ خوف میں مبتلا ہوا میں, جب میری شارٹ ہوئی تو میں وہاں کاٹ دوں, اور اوپر جا کے جتنی, اب یہ تو ہر ٹریڈر کا اپنا سمجھ ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اعصاب پہ کنٹرول ہوگا, وہ اس کے حساب سے ایگزٹ لے گا. نکل جانا ہے, رکھنا نہیں ہے اس کو. یہ میں نے بتا دیا تھا نا آپ کو کہ لیس دین اے منٹ سے لے کے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, اس میں یہ ٹریڈ ختم ہو جاتی ہے. تو جناب آپ لانگ سے نکل جائیں, 80 پہ نکلے ہوں, 85 پہ نکلے ہوں, سیکنڈ والے شارٹ پہ نکلے ہوں. اب اس میں جو تھرڈ شارٹ تھا 1690 پہ تھا, 1688 کا ہائی بنا, نہیں ملا تیسرا شارٹ, کوئی بات نہیں, لانگ پروفٹ میں نکل گئی. اور کتنا پروفٹ, اگر 54-55 پہ بھی بائی کیا تو 80 پہ بیچا تو ذرا بتائیں $25 کا پروفٹ ودن 15 منٹس. اور اسی دوران اس سے ابھی نکلے بھی نہیں ہیں, ساتھ میں 2 شارٹ بھی ہٹ ہو گئی, اور شارٹ ہٹ ہوئی, اور آپ دیکھیے ادھر شارٹ ہٹ ہوئی اور اس نے نیچے آنا شروع کیا. اور جب وہ نیچے آیا تو میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا, جو اس وقت کا ریٹ تھا ڈیٹا آنے سے پہلے کا, میں نے سیف سائڈ وہاں اپنی شارٹ بھی کلوز کر دی. گو کہ وہ نیچے گیا ہے 1658-55 تک, مگر بہرحال 68 پہ کلوز کر دیا. کوئی اور اگر تیز ہے, سمارٹ بندہ ہے, تو بولے گا کہ ٹھیک ہے میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر رہا ہوں اور نیچے جاؤں گا. اور اب یہاں پر ٹریلنگ کی جا سکتی ہے اسٹاپ لاس کی, کیونکہ جیسا جیسا ڈیٹا کو ٹائم ہو رہا ہے والیٹیلٹی کم ہو رہی ہے, ٹریلنگ اسٹاپ لاس آرام سے لگایا جا سکتا ہے. تو جناب اس ڈیٹا پہ 3 ٹریڈیں ہوئیں. اب اس کی کیلکولیشن تو میں نے نہیں بتا دی آپ کو, بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا. تو اس کو کہتا ہوں میں پلان بی. اگر اس کے حوالے سے مزید سوالات ہیں تو ضرور ویڈیو میں کمنٹ میں کیجیے گا, میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. یہی کچھ اسکیلپرز کرتے ہیں, اور یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کسی حد تک استعمال ہو سکتی ہے اگر آپ اس پہ عبور حاصل کر لیں. تو جناب یہ جو سیکھنے کا وہ ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا, نیور اینڈنگ چیز ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ ہماری ایجوکیشنل ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. سیکھنے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے وہ ہمیں ہمیشہ سکھانے کے لیے تیار رہتا ہے. بہت شکریہ ہمیں سننے کا, دیکھنے کا. اگر ہماری کسی سروس کی آپ کو ضرورت ہو تو نیچے ہمارا نمبر موجود ہے 0345619043. بہت شکریہ, اللہ حافظ.